بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب، ایک منجے ہوئے سفارتکار اور جنہوں نے دفتر خارجہ میں بھی سیکریٹری خارجہ جیسی اہم ذمہ داری جو ہے اس کو بھی نبھایا، اور اس وقت وہ ایک بہت اہم ادارے ریجنل اسٹڈیز کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ پاکستان کو آج کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پذیرائی ملی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیڈرز ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، ہر ایک جگہ پہ اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ آپ سے ہم جو چیز جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ماضی میں کب کب سفارتی محاذ پہ انٹرنیشنل رول پلے اس نے کیا، یا ایسا کوئی اس کے وہ ایسے کام ہوں جس کو کہ وہ ایک جس پہ وہ فخر کر سکے؟ جو اس طرح کی سفارتکاری ہے جس میں پوری دنیا کی اٹینشن آپ پہ ہو۔ کولڈ وار کا زمانہ تھا، اس وقت پریزیڈنٹ ایوب کو کبھی اس قسم کی جو ہے نا بہت زیادہ جب ان کا امریکہ کا دورہ ہوتا تھا یا اور کوئی، کیونکہ اس وقت تو ایک مختلف سچویشن تھی۔ پھر جو پاکستان نے وہ ڈپلومیسی کی جو چائنا اور امریکہ کو قریب لانے میں، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ریکگنائز بھی نہیں کرتے تھے، اور بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا، لیکن وہ سیکرٹ ڈپلومیسی تھی، تو اس طرح سے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بھٹو کے ٹائم پہ جو مسلمان ملکوں کو اکٹھے کرنے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اس میں جو اسلامک سمٹ تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ سارے ملکوں کو، جو مسلمان ملک ہیں، وہ اکٹھے ایک بلاک بنائیں اور جو ہے نا ایک دوسرے سے کوآپریٹ زیادہ کریں اور ان کا ایک ویٹ ہو دنیا میں۔ پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد بھی ایک وقت تھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ پرومیننس ملی، لیکن ابھی جو پچھلے 1 سال سے ہے یہ مختلف ہے۔ ابھی پاکستان کا رول بہت زیادہ نمایاں ہوا ہے، وہ ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، ایز اے نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر، ایز اے اسٹیٹ جو کہ دنیا کے معاملات میں ایک بہت ہی مثبت، ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو رول ادا کرتی ہے، خصوصاً جو کانفلکٹس ہیں یا کرائسس سچویشنز ہیں۔ اب دیکھیں بے شک وہ غزہ کا معاملہ تھا، اس میں بھی پاکستان کا آپ نے دیکھیں کافی پرومیننٹ رہا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس لیے عام ہے کہ اس میں تو پوری دنیا افیکٹ ہوئی۔ ایک سپر پاور انوالوڈ ہے، امریکہ، اس کے ساتھ اسرائیل، اور پھر دوسری طرف ایران جیسا اہم ملک، پھر سارے خلیجی ممالک اس میں انوالوڈ ہیں، سعودی عرب بشمول، اور سارے جو ہے نا یو اے ای اور قطر اور بحرین، اور یہ سارے بہت اہم ملک ہیں۔ اور پھر دیکھیں دنیا میں جب یہ اپنائے ہرمز جب بند ہوئی تو اس کا پھر امپیکٹ ایسا آیا کہ ایک دم تیل کی قیمتیں دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، فرٹیلائزرز جو ہیں دنیا میں قلت ہو گئی اس کی۔ تو ایک صرف انرجی کرائسس نہیں، ایک فوڈ کرائسس کی طرف دنیا جا رہی ہے، ایک جو ہے نا ایسی سچویشن کی طرف جا رہی ہے کہ جس میں لگتا تھا، خصوصاً کل کی اگر بات دیکھیں جس طرح کے تھریٹس امریکہ سے ایمرج ہو رہے تھے، تو اس میں تو یہ لگتا تھا کہ بس وی آر ایٹ ایج آف اے پریسیپس پوری دنیا کے لیے۔ تو اس سچویشن سے جو پاکستان واپس لے کے آیا ہے جو ہے دونوں ملکوں کو، ان سارے فریقوں کو مذاکرات کی طرف، وہ میرے خیال ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا میں بہت ہی سراہا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے، اب جو ہے اس وقت جو ان کے ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں، ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، میڈیا پہ آرٹیکلز دیکھ لیں، ہر جگہ پاکستان۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ کا نام آ رہا ہے ایک پیس میکر کے طور پہ، ایک جو ہے نا ایک ایسے ملک کے طور پہ جو کہ جو ہے نا امن و سلامتی کا علم بردار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت ہی افیکٹو رول پلے کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لحاظ سے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، اس خطے کے لیے اہم ہے۔ یہ سارے افریقین جو ہیں وہ، اور یہ جو ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، ایران بھی ہے، اور یہ سارے جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی جو اس وقت ایک کرٹیکل جنکچر تھا جس میں پاکستان نے یہ ڈپلومیسی کی ہے۔ پھر چائنا کے لیے بہت اہم، چائنا اپنا جو کموڈیٹیز ہے وہ تو خاصا زیادہ ڈپینڈنٹ ہے گلف کے اوپر، جو ہے نا ان ٹرمز آف دا آئل، ان ٹرمز آف گیس، ان ٹرمز آف وہاں سے جو میٹلز آتی ہیں، جو ہے نا فرٹیلائزرز کی انگریڈینٹس آتے ہیں بے شمار چیزوں کے لیے، تو ان کی اکانومی۔ پھر جاپان، ساؤتھ کوریا، حالانکہ دیکھیں انڈیا کی طرف سے بڑی شرانگیز قسم کی سفارتی زبان استعمال ہوئی ہے جے شنکر کی طرف سے، میں تو اس کو سفارتی شرپسندی کہتا ہوں، لیکن ایون انڈیا کے لیے بہت اہم ہے جو پاکستان نے کیا۔ اس کا فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں تیل تو ادھر بھی مہنگا ہو رہا ہے، ان کی ڈپینڈنس گلف کے آئل اور گیس میں تو ان کی بھی ہے،
ان کی اگر یہ اس ریجن میں جو تباہی آتی تو اسے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے. آپ نے پیس میکنگ کیا رول جو ہے نا اس میں کیا ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں دو واقعات کو؟ ایک تو جو دوحہ مذاکرات وہ صرف اور صرف پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ اس نے افغانستان میں امن کے لیے ایک کوشش کی، بعد میں کسی نے بھی سیبوٹاج کیا، وہ ایک الگ چیز ہے. دوسرا، ریسنٹلی ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ہیڈ آن آ گئے تھے سعودی عربیہ اور UAE جیسے ہمارے دو بہت اہم ممالک جن سے ہمارا بڑا تعلق ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی پاکستان کا ایک رول ہے. ذرا میں چاہتا ہوں اس کا بھی آپ تھوڑا سا کچھ اگر تذکرہ فرما دیں. پاکستان نہیں چاہتا کہ مسلمان ملک جو ہے نا آپس میں جو ہے اس طرح کی جنگوں میں ملوث ہوں یا اس طرح کے کانفلکٹس میں ملوث ہوں. پاکستان اس لیے جہاں بھی ممکن ہوتا ہے اپروچمان کی طرف، یہاں پہ دیکھ لیں آپ ایران اور سعودی عربیہ، دیکھیں کس نہج پہ آگے تھے. کل کی بات ہے نا جب ایران نے ان کی جو ہے پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو جو ہے ڈسٹروائے کیا، اور بہت ہی خطرناک جو ہے نا موڑ پہ آ گئی تھی ان کے بیچ میں. تو اسی طرح اس سے پہلے بالکل آپ نے جو کہا کہ سعودی عرب اور UAE کے بیچ میں بے شک ہو کوئی ایسی چیزیں جس میں وہ پھر ان کے پرسپیکٹیوز مختلف ہوں اور بات جو ان سے یہ بڑھ رہی ہو، پاکستان وہاں پہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے. دوحہ کی آپ نے بات کی، بالکل طالبان کو میز پہ پاکستان ہی لے کے آیا تھا، اور اس سے افغانستان میں اس 18 سال کا لمبا جو ایک مسئلہ چل رہا تھا ختم ہوا. لیکن اس سے پہلے دیکھیں جنیوا پیس ایکارڈ، وہ بھی پاکستان نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جس میں رشینز کو جو پاکستان نے یہ کیا تھا کہ رشینز کو جو ہے نا وہ افغانستان سے نہیں نکل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایک اکارڈ جو ہے نا پراپر پھر ہوگا تو پھر جائیں گے، اور وہ پاکستان نے کیا، اور اس کے بعد پھر وہ رشینز وہاں سے نکلے افغانستان سے. تو بالکل بہت سی مثالیں اس قسم کی موجود ہیں، لیکن یہ ایک اسپیشل سگنیفیکنس اس وقت ہے. ابھی جو ہے نا اٹس اسٹل ورک ان پروگرس، ابھی یہ مذاکرات ہونے ہیں، اس میں بھی پاکستان کا ایک اہم رول ہوگا، کیونکہ اب یہ بھی جو ہے نا ضروری ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک لے کے جایا جائے، کیونکہ ابھی تو اس سے 2 ہفتے کی سیز فائر ہے، لیکن ان 2 ہفتوں میں جو بہت سے امور طے پانے ہیں، دونوں جو فریق ہیں ان کے بیچ میں بہت سارے جو ایشوز ہیں اس پہ ان کے پرسپیکٹیوز بالکل مختلف ہیں، ایک ڈائمیٹریکلی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں ان کی. تو ایک بڑی جو ہے نا واضح خلیج ہے جس کو پاٹنا ہے، تو اس میں بھی پاکستان کا رول میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہوں گے جس سے آئندہ بھی اپنا وہ اس قسم کا رول جو ہے نا اس کو رکھ سکے؟ پاکستان پہ ٹرسٹ تھا ان ملکوں کا تو پھر ہی بات بنی. تو یہ ٹرسٹ پاکستان نے، یہ اعتماد جو ہے نا، اور یہ اعتماد بڑی دیر کے بعد قائم ہوتا ہے، بہت دہائیوں میں جا کے کئی بار یہ بنتا ہے اعتماد، اور خصوصاً جو اس اعتماد میں اضافہ ہوا پچھلے 1-2 سال میں، جو پاکستان نے جس طرح کی ڈپلومیسی کی ہے، فیکٹر آف اسٹیبلٹی پلے کیا ہے اپنے ریجن میں بھی اور ریجن سے باہر بھی. لیکن بالکل یہ ضروری ہے کہ اس اعتماد کو قائم رکھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نا دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک جو ہے نا ایک پیس ٹریٹی یا جو بھی اگریمنٹ وہ سائن کرنا چاہیں یا انڈرسٹینڈنگ آپس میں طے پا جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا پاکستان پہ ان کا اعتماد اور دنیا کا اعتماد مزید بڑھے گا. بہت شکریہ جی امبیسڈر جوہر سلیم صاحب، آپ نے وقت دیا اور انتہائی اہم موضوعات جو ہیں ان کو آپ نے کور کیا، پرٹیکولرلی جو پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آج تک کی جو بھی کامیابیاں ہیں ان کا آپ نے بہت خوبصورتی سے احاطہ کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں.